اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو اسلام کے بارے میں جو دین اسلام ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک مثال ہے کہ ایک دکاندار ہے، اس نے ایک بڑی سی دکان بنائی ہے۔ اس نے بہت سارے سیلز مین رکھے، سیلز مینیجر رکھا اور دیگر عملہ رکھا تاکہ اس کی دکان ترقی کرے اور لوگوں کو اچھی سہولت ملے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ دکاندار اپنے ملازمین کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائے گا تاکہ اس کی دکان کا ماحول خراب ہو اور ان کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے کاروبار بھی تباہ ہو جائے، یا پھر وہ سب کو مل کر کام کرنے کا سبق دے گا تاکہ کاروبار ترقی کرے؟ مثال کے طور پہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ایک دکان بنائی، یعنی یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بسایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی دکان کو چلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو سیلز مینیجر رکھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام بھیجے، آدم علیہ السلام سے لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ پھر انبیاء علیہ السلام کے بعد علماء جو ہے نا وہ سیلز مین کے طور پر ان کو رکھا تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے وہ پھلے پھولے پھیلے، اس کا یعنی کہ اس کی دکان کا کاروبار ترقی کرے۔ لیکن آپ سب نے مل کر اللہ تعالیٰ کی دکان کی کیا حالت بنا دی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا دین ساری دنیا کو، ساری انسانیت کو تباہ و برباد کر دے، یا پھر یہ علماء ہیں جنہوں نے دولت، طاقت اور حکمرانوں کی چاہت محبت میں سب کچھ کیا؟ اب اللہ کی جو کتابیں ہیں، اب جیسے ہندو تو وید کو مانتے ہیں، بنیادی کتابیں جو ہندو کی آپ اٹھا لو، پرانی کتابیں، بہت پرانی کتابیں ہیں۔ تو اب جیسے توریت ہے، اللہ کی کتاب ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو اللہ کی کتابیں ہیں یا ہندو وید کو مانتے ہیں یا جو بھی ہندوؤں کی بہت پرانی کتاب ہے اس کو وہ ہندو اٹھا لیں، انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی پیغمبر کی تعلیمات کو اٹھایا ہے، ایسا لگتا ہے۔ اور اللہ کی جو دیگر یعنی کہ اللہ کو ماننے والے ہیں، ان سب کا اللہ تو ایک ہی ہے، اس ایک رب کی عبادت کریں، اس ایک رب نے جس نے ہمیں یہ اصل تعلیمات دی کہ اللہ ایک ہے، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور نہ ہی کوئی اس کو مار سکتا ہے۔ اللہ نے ہی سب کچھ، دنیا، چاند، سورج، ستارے وغیرہ بنائے، انسان، جانور، جن، فرشتے، شیطان بنائے، سب کچھ اللہ پاک نے بنایا۔ اللہ کا دین تو ایک ہی ہے، مگر تم سب نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے اپنے نام رکھ لیے، ٹھیک ہے۔ رب تو سب کا ایک ہی ہے، پھر یہ سب جھگڑے کیوں ہیں، کیوں لڑائیاں ہیں؟ دین تو ایک ہی ہے اللہ کا، اسلام۔ آدم علیہ السلام سے لے کے جب خدا ایک ہی ہے سب کا، تو پھر خدا نے سب پیغمبروں علیہ السلام کو ایک ہی طرح کا درس دیا انسانیت کو چلانے کے لیے، مگر تم سب کے مذہب والوں نے خدا کی باتوں کو بدل بدل کر اپنا اپنا مطلب پورا کیا اور نتیجے میں پوری دنیا کی زندگی کو عذاب بنا دیا، یعنی مذہب کی باتیں کرنے والے ہی خدا کے بدترین دشمن بن گئے۔ تم لوگ تو فرعون بن گئے ہو، جو چاہتے ہو کرتے پھرتے ہو خدا کا نام استعمال کر کے۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے بتاؤ کہ خدا نے کہاں اجازت دی کہ معصوموں کا قتل کرو؟ نہ تو خدا نے اور نہ ہی کسی پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح کا جہاد بتایا۔ آپ لوگ خدا کا نام لیتے ہو اور کتابیں اللہ سے منسوب کرتے ہو، لیکن آپ لوگوں نے اللہ کی اصل الفاظ غائب کر دی ہے اور خود اپنی اپنی باتیں لکھ کر ان کتابوں کو اللہ کی کتاب بتا دیا، یعنی خود ہی اللہ خدا بن بیٹھے، اور عوام آپ کی تحریروں کو خدا کا کلام سمجھ کر ان پر عمل کرتی ہے۔ مثال، آپ کے پیغمبر علیہ السلام کس زبان میں تبلیغ کرتے تھے؟ ان کی اس زبان کی، ان کی پیغمبر علیہ السلام کی زبان میں ان کی اصلی کتاب کدھر ہے؟ ہمیں پیار ہے تمام پیغمبروں علیہ السلام سے اور ان کی اصل کتابوں سے، لیکن جو ترجمے اور عالموں کی خود کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جو ہمیں لڑوا رہی ہیں وہ غلط ہیں۔ اصل خدا تو سب کا ایک ہی ہے، اس نے تمام پیغمبروں علیہ السلام کو ایک ہی طرح کا سبق دیا۔ آؤ ہم سب مل کر اسی ایک خدا کی عبادت کریں اور معصوم انسانیت کو بچائیں، نہیں تو تم سب ٹوپی ڈرامہ اور اداکاری کر کے لوگوں کو لوٹ رہے ہو اور خود مزے کر رہے ہو، معصوموں کو لڑوا کر اللہ کا نام استعمال کر کے۔ یہ ہمارا یوٹیوب کا چینل، اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا، منور ڈیش
Hussain-1976۔ یہاں پر بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں، ان کو بھی دیکھیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کمنٹس میں۔ السلام علیکم۔